جب یہ امیونٹی فرسٹ کہتے ہیں تو مجھے ہنسی آ جاتی ہے. یہ کہاں ہے امیونٹی فرسٹ؟ صرف سوشل میڈیا پہ تصویریں لگانے کے لیے ہے کہ وہاں پہ ایک نلکا لگایا ہے افریقہ میں امیونٹی فرسٹ نے. یہ صرف اس کے لیے ہے. یہ اتنی بڑی باتیں کرتے ہیں، پھر جب یہ دیکھتے ہیں کہ وہ جی کینیڈا میں اتنی زمین خرید لی، یو کے میں اتنی، وہ اسلام آباد بنا دیا یو کے میں، جو کہ اب کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، سارے کا سارا ایسے خالی زمینیں لے کے چھوڑی ہوئی ہیں. تو پھر ہمیں سمجھ آتی ہے کہ وہ کیوں اس طرح انہوں نے چھوڑی لے کے زمینیں ان ملکوں میں، اپنی دولت سمیٹنے کے لیے، دولت کو سنبھالنے کے لیے. میرا آج بھی یہ موقف ہے کہ اس پیسے کا، یہ جو اسلام کے نام پہ یہ اکٹھا کرتے ہیں کہ ہم وہ دین کے لیے ہم یہ چندہ اکٹھا کر رہے ہیں یا پیسہ اکٹھا کر رہے ہیں، اس کا مستحق سب سے پہلے پاکستان کا احمدی ہے. پاکستان کا احمدی اس طرح سے ہے کہ اگر آپ پنڈی چلے جائیں، لاہور چلے جائیں، فیصل آباد، کراچی، تو بہت ہی پسماندہ حال احمدی بیٹھے ہوئے ہیں. اور ان سب کو چھوڑیں، یہ جس کو مرکز کہتے ہیں، اس میں بھی بہت برے حالوں والے بیٹھے ہوئے ہیں احمدی. آئین پاکستان احمدیوں کو کہتا ہے غیر مسلم، اور معاشرہ ان کو کہتا ہے کافر. اس میں آئین کی بھی غلطی نہیں ہے، اور میں اس معاشرے کی بھی اتنی غلطی نہیں مانتا میں جتنا قصوروار ان خود جماعتیوں کو مانتا ہوں. ان جماعتیوں کو اس لیے مانتا ہوں کہ یہ سارا جو انہوں نے بنایا اتنا بڑا سسٹم، یہ صرف دولت سمیٹنے کے لیے بنایا ہے. میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اگر تو یہ خدائی جماعت یا کسی مادی کی جماعت ہے تو اس میں اور دوسرے معاشرے میں کوئی فرق تو ہو نا. اگر نہیں ہے فرق تو میں یا کوئی عام آدمی اس کو کس طرح مان لے کہ یہ وہ خدائی جماعت ہے؟ یہ جو ایڈورٹائزنگ کرتے ہیں اس جماعت کی، وہ جو ایڈورٹائزنگ یہ کرتے ہیں، یہ بالکل وہ لوگ نہیں ہیں. ایڈورٹائز تک تو یہ ہیں وہی جو یہ بتاتے ہیں، لیکن یہ ہے نہیں ہے وہ. ایڈورٹائزنگ جو ہے ان کی اور ہے، یہ خود اور ہے. تو یہ مکان والا معاملہ تو ہے میرا 2008 کا، لیکن 2016 تک پھر بھی میرے دل میں یہ نہیں آیا تھا کبھی کہ میں نے یہ جماعت چھوڑ دینی ہے. پھر بھی میں ان سے متنفر نہیں ہوا تھا. میں اس مکان کے ضائع ہونے کو بھی یہ سمجھ رہا تھا کہ میں نے قربانی دی ہے جماعت کے لیے. لیکن جب یہ 2016 کے بعد میرے بحث مباحثے لوگوں سے شروع ہوئے اور کسی نے مجھے کوئی ڈھنگ کا جواب اس پہ نہیں دیا، ان پاناما کمپنیز پہ، اور وہ بیرون ملک جیسے یہ منی لانڈرنگ کرتے ہیں، یہ بھی منی لانڈرنگ ہی کرتے ہیں اس پیسے کو. پہلی بات تو اگر یہاں سے اگر کوئی چیریٹی اکٹھی ہو رہی ہے پاکستان سے، تو پاکستان ایک خود غریب ملک ہے. آپ کو یہ نہیں کہتے ہیں کہ آپ ساروں پہ لگائیں وہ پیسہ، آپ جو آپ کی کمیونٹی کے لوگ ہیں ان پہ لگا کے ان کی زندگیاں تو بہتر کریں. ایسی فیملیز ہیں جو نسل در نسل ذہنی مفلوج ہو گئی، ان کے گھروں میں جو بچے پیدا ہوئے ہیں وہ بھی ذہنی مفلوج ہوئے ہیں، وہ ذہنی طور پہ بڑے ہی نہیں ہو سکے، ان کے اندر سے خوف ہی نہیں نکل سکا. وہ پیسہ جتنا یہ اکٹھا کرتے ہیں، وہ کینیڈا، یو کے یا یورپ میں پراپرٹیز خریدنا اہم ہے، یا یہ جو انسان یہاں پہ آپ نے ذلیل کر دیے ہیں ان کی زندگیاں بہتر کرنے کے لیے ضروری تھا. پھر آگے سے جو یہ جوابات دیتے ہیں کہ ہم تراجم کر رہے ہیں کتابوں کے، تو یہ جو دور جا رہا ہے اس میں تراجم آپ نے کہاں کرنے؟ آپ نے کتنی کی کتب چھاپنی اور کون پڑھ رہا ہے کتب کو؟ ایک ویب سائٹ آپ بنا دیتے ہیں، اس پہ دنیا جہان پوری دنیا اس سے جو پڑھنا پڑھ لے. آپ کہاں پہ وہ چھاپ رہے ہیں کتابیں، اور کیوں چھاپ رہے ہیں؟ کون کتابیں خرید کے اس دور میں پڑھتا ہے؟ آپ کو اپنی بات کہیں تک پہنچانی نا. یہ صرف بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ان کے جواب بے ڈھنگے ہیں کہ ہم اتنی کتابیں چھاپ رہے ہیں. یہ دور ہی نہیں ہے اب کتاب کا رہ گیا. اب یہ آپ کے ہاتھ میں، ہر بندے کی جس کے ہاتھ میں سمارٹ فون ہے اس کے پاس پوری دنیا کی کتابیں موجود ہیں، لائبریریاں موجود ہیں، یونیورسٹیز موجود ہیں، لیکچرار موجود ہیں. تو ایک تو یہ ان کا جواب ہوتا ہے جی کہ ہم کتابیں بہت چھاپ رہے ہیں، ہم تراجم بہت کر رہے ہیں. میرے ان سے بحث مباحثے عقائد پہ ہوئے ہی نہیں تھے، کیونکہ میں کوئی مذہبی آدمی تھا ہی نہیں. میرے ان سے جو تکرار شروع ہوئی، میرا اختلاف شروع ہوا، وہ اسی بات پہ ہوا کہ آپ جب کوئی بندے کا کسی کا گھر جلتا ہے، جب وہ مر جاتا ہے، اس کو کوئی مار دیتا ہے، اس وقت تو وہاں خطبے میں بڑا آپ اس کے ایکٹنگ کر کے بیان کرتے ہیں، او ایک احمدی کے ساتھ ظلم ہو گیا، یوں ہو گیا، وہ پھر یوں آپ کے گروپوں میں اس کی پوسٹیں لگتی ہیں. تو جب اس کے ساتھ ظلم، وہ ایسی جگہ پہ رہ رہا ہے کہ اس کے ساتھ ظلم ہو جانا ہے، تو اس وقت آپ نے اس کی کیا، اس کو وہاں سے نکال لیا تھا؟ اس کی زندگی میں کوئی بہتری لے آئے تھے؟ اتنے بڑے وسائل ہونے کے باوجود، یہ سارے کے سارے وسائل
محمود شاہ کے لیے ہیں، پتہ نہیں سلیم الدین کے لیے ہیں، یا جو بھی ان کے زیادہ قریبی ساتھ کے چمچہ گیر لوگ ہیں. کسی عام احمدی کے لیے یہ کوئی وسائل نہیں ہے. وہ سارا پیسہ اکٹھا کرنا ہوتا ہے، سمیٹنا ہوتا ہے. 1.5 ارب کے قریب یہ پاکستان میں سے پیسہ اکٹھا کرتے ہیں سالانہ، صرف پاکستان میں سے، اور اس کو یہ لے جاتے ہیں وایا پاناما، اور پھر وہ جا کے یورپ اور کہیں یا ویسٹ میں کسی جگہ اس کی کوئی پراپرٹی انہوں نے خریدنی ہوتی ہے. اسلام آباد سٹی سے سالانہ یہ 35 کروڑ روپے اکٹھا کرتے ہیں، صرف اسلام آباد سٹی سے.